اور جج صاحب آج دوبارہ اسی بھرپور کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آج ہی پورے کا پورا ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے، چاہے ساری رات یہاں پر بیٹھنا پڑے۔ اور جب فائنلی 4 بجے سائفر کا کیس ختم ہونے لگا تو نیب کی ٹیم نے اندر دھاوا بول دیا کہ ہم عمران خان صاحب کا ریمانڈ لینے آئے ہیں۔ نیب کی ٹیم کے ریمانڈ کو بھی ابھی میں اپوز کر کے آیا ہوں، فیصلہ محفوظ ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی کچھ دیر پہلے اندر گئے ہیں، مگر اس سے پہلے کافی بحث اس کے اوپر ہو چکی ہے۔ اور مین جو آج نیب اندر آئی ہے وہ شاید اسی لیے آئی ہے کہ سائفر کا کیس ان کو کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سائفر میں لگ یہ رہا ہے کہ مزید خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور جیسے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سائفر کے ٹرائل کو فار دا ٹائم بینگ اس کو روکا گیا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج اچانک دوسری دفعہ القادر ٹرسٹ میں نیب کی تفتیشی ٹیم اندر آئی۔ پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینے کی کوشش کی گئی، جس کو 2 دن کے ریمانڈ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا، غیر قانونی قرار دیا، اور ریمانڈ کو بھی، اور ان کو واپس ان کو آزادی دی۔ آج دوبارہ نیب ایک بند ہوئے کیس کو، ایک بند انکوائری کو، مرکزی ملزموں کو انویسٹیگیٹ گرفتار کیے بغیر دوبارہ دوسری دفعہ اسی مقدمے میں ریمانڈ لینے آئی ہے، جس میں پہلے ان کو ایک دفعہ ریمانڈ مل چکا ہے، عمران خان صاحب شامل تفتیش ہو چکے ہیں، اور آج ریویژن پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ میں آپ کو آج یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج عدالت نے جہاں پروسیڈنگز کی وہ ایک بہت بڑی کورٹ تھی بیڈمنٹن کی، اور اس کورٹ میں آج سے پہلے میں نے بطور وکیل محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کا کیس اس عدالت میں چلا تھا، اور اسی کیس میں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے اجمل قصاب کا کیس چلا تھا۔ سالوں سال یہ کیسز چلے تھے، مگر اس میں فیصلہ نہیں ہوا، اور اسی کمپاؤنڈ کے اندر اسی دن ایک وقت میں 3 کیسز چلتے تھے۔ اجمل قصاب کا کیس ہوتا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوتی تھی، اور ممتاز قادری کا کیس ہوتا تھا سلمان تاثیر صاحب کی اسیسینیشن کا۔ مگر آج ان کیسز کے بعد اس کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت دہشت گردی کی آرگیو ہو رہی تھی ٹائر جلانے پہ، اور سائفر جیسے بوگس مقدمے میں اسی کورٹ میں اتنے سالوں کے بعد دوبارہ ایک وزیر اعظم بطور ملزم جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑا افسوس ہوا کہ یہ وہ کورٹ ہے جہاں پر ڈینجرس، ڈیسپریٹ اور ہائی پروفائل کیسز کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو ٹائر جلانے کے الزام میں، یا جو دفعہ 144 کے مقدمے ہیں ان کی ضمانتوں کے لیے یہ عدالتیں یا یہ کورٹس استعمال کیے جائیں۔ تو آج وہ ہوا۔ تو آج سارے دن میں ایک ہی شخص کے خلاف دہشت گردی بھی ہے، نیب بھی ہے، سائفر بھی ہے، سب چیزیں، ہر جرم، ہر کرمنل آفینس ٹرائی ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جیل کے اندر رکھا جا سکے۔